میری پیاری اسلامی بہنوں، بیوی کے لیے اس کا شوہر صرف زندگی کا ساتھی نہیں ہوتا، وہ اس کی ذمہ داری بھی ہوتا ہے، ایک امانت ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے دیا گیا اعتبار بھی ہوتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ ہر حال میں دے، چاہے خوشی ہو یا غم۔ چلیے اب میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتی ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ایک نیک بندہ کسی لمبے سفر پر نکلا۔ سفر سے تھک کر وہ ایک پرانے قبرستان کے پاس ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ ایک بہت درد بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، یا اللہ، اس کی قبر کو جہنم بنا دے، اس نے مجھے تنہائی اور بے بسی میں چھوڑ دیا۔ نیک بندہ فوراً اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ کچھ لمحوں بعد پھر وہی درد بھری آواز آئی، اور اس بار زیادہ تکلیف میں ڈوبی ہوئی۔ اب وہ بندہ ڈر بھی گیا اور حیران بھی۔ وہ قبرستان میں تھوڑا اور آگے بڑھا تو دیکھا ایک مرد ایک قبر پر بیٹھا زارو قطار رو رہا ہے اور اپنی بیوی کو بددعائیں دے رہا ہے۔ اس نیک بندے نے پاس جا کر نرمی سے پوچھا، بھائی، آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم اتنی تکلیف میں ہو؟ اس شخص نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا، یہ عورت میری بیوی تھی، میں نے اس سے بہت محبت کی، عزت دی، لیکن اس نے مجھے ان 5 اہم موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے۔ انہوں نے وہ منظر دیکھا اور فرمایا، اے شخص، اب ان 5 موقعوں کا ذکر یہ عورت خود کرے گی، اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اسے کچھ دیر کے لیے زندہ کر دے تاکہ یہ اپنے عمل کا خود اقرار کرے۔ قبر کانپنے لگی، مٹی ہلی اور ایک عورت باہر نکلی، اس کے جسم سے دھواں نکل رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بتا، تو نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا جرم کیا؟ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے شوہر کو ان 5 موقعوں پر تنہا چھوڑ دیا جہاں میرا فرض تھا کہ میں اس کا ساتھ دیتی۔ جب گھر میں غریبی آئی، جب حالات خراب ہوئے، میں نے اسے تانا مارا، بیتے ہوئے سارے اچھے وقت بھلا دیے اور کہا، تم نے تو کبھی میری کوئی خواہش پوری نہیں کی۔ جب کاروبار میں نقصان ہوا، میں نے اسے سہارا دینے کے بجائے الٹا تانا مارا، یہ سب تمہاری نالائکی کی وجہ سے ہوا، اور میں ناراض ہو کر اپنے مائکے چلی گئی۔ جب وہ بیمار پڑا، وہ بستر پر تڑپتا رہا، مگر میں نے اپنی نیند کو زیادہ اہمیت دی۔ اس کی آہیں سنی مگر انسنی کر دی۔ جب اس پر جھوٹے الزام لگے، پوری دنیا اسے جھوٹا کہہ رہی تھی اور مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا اور اپنے شوہر کو ہی قصوروار مان لیا۔ جب وہ موت کے قریب تھا، اس کی روح تڑپ رہی تھی اور میں اپنے آرام میں مشغول تھی۔ اس کے آخری لمحوں میں بھی میں اس کے پاس نہ رہی۔ میری بہنوں، شوہر کی محبت صرف اچھے دنوں کی نہیں ہوتی۔ اصلی امتحان تو تب ہوتا ہے جب وہ مشکل میں ہو، بیمار ہو، بدنام ہو یا تنہا ہو۔ ایسی گھڑی میں اگر بیوی ساتھ نہ دے تو وہ شوہر تو ٹوٹ ہی جاتا ہے، لیکن اس عورت کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عورت کی جو دنیا کی چمک دمک اور وقتی آزادی کی چاہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ جو فیصلہ اس نے لیا ہے وہ نہ صرف اس دنیا میں اس کے لیے عذاب بنے گا بلکہ آخرت میں بھی اس کا حساب دینا ناممکن ہو جائے گا۔ اس عورت کا نام تھا رابعہ۔ دیکھنے میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، ایک خوشحال زندگی، اچھا شوہر، پیارے بچے۔ اس کا شوہر یوسف ایک بے حد نرم مزاج، دینی سوچ رکھنے والا اور محنتی انسان تھا۔ وہ رابعہ سے محبت کرتا تھا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا اور ہر حال میں گھر کا ماحول خوشنما بنائے رکھنے کی کوشش کرتا۔ مگر رابعہ کی فطرت کچھ اور تھی، اسے دنیا کی چمک بہت پسند تھی۔ وہ سوشل میڈیا پر مشہور ہونا چاہتی تھی، نئے نئے فیشن پہننا چاہتی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ دن رات مستی کرنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شوہر اور بچے اس کے لیے ایک قید ہیں۔ وہ اکثر کہتی، میں تو جیسے بند کر رہ گئی ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آزاد زندگی جیوں۔ یوسف اسے بڑے پیار سے سمجھاتا، رابعہ، دنیا کی یہ رنگینیاں بس دھوکا ہیں،
اصلی سکون تو تمہارے گھر میں ہے، بچوں میں ہے اور میرے ساتھ ہے۔ مگر ایک دن رابعہ نے حد پار کر دی۔ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، نہ بچوں کی پرواہ کی، نہ شوہر کی عزت رکھی، صرف اس لیے کہ اسے اپنی مرضی کی زندگی جینی تھی۔ شروع کے کچھ دن بہت اچھے لگے، نئی آزادی، نئے لوگ، مگر پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ جس مرد کے ساتھ وہ گئی تھی، اس نے چند ہی مہینوں میں اسے چھوڑ دیا۔ رابعہ کو سمجھ آ گیا کہ وہ بس اس کے جسم اور خوبصورتی کا بھوکا تھا۔ جب اس کا من بھر گیا تو اس نے رابعہ کو سرے راہ چھوڑ دیا، بنا سہارے، بنا عزت۔ اب رابعہ تنہا تھی، نہ شوہر رہا، نہ بچے، نہ کوئی پوچھنے والا۔ جن لوگوں کو وہ کبھی اپنی تعریف کرتے سنتی تھی، آج وہی لوگ اسے تانوں کے تیر مارتے تھے۔ بھوک، پیاس، ذلت اور افسوس۔ رابعہ کی زندگی کا ہر دن ایک نیا عذاب بن چکا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ واپس لوٹ جائے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ یوسف نے اسے معاف نہیں کیا، کیونکہ اس نے صرف ایک شوہر کو نہیں بلکہ ایک وفادار ساتھی، اپنے بچوں کے باپ اور ایک نیک انسان کو دھوکا دیا تھا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بیوی ایک نعمت ہے اور شوہر اس کا محافظ۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ محبت، وفاداری اور خلوص سے پیش آئے۔ جو عورت بنا کسی شرعی وجہ کے اپنا گھر چھوڑتی ہے، وہ نہ صرف دنیا میں رسوا ہوتی ہے، بلکہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے اس کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ شوہر صرف گھر چلانے والا نہیں ہوتا، وہ ایک انسان ہوتا ہے۔ اس کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کا سہارا بننا، اس کے دکھ میں اسے تھام لینا، یہی ایک نیک بیوی کی پہچان ہے۔ یاد رکھو، شوہر کی دعا جنت کے دروازے کھول سکتی ہے، اور اس کی بد دعا قبر کو جہنم بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اسے اپنی بہنوں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر سکتی ہیں۔